أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 15 کا مختصر گرامیٹیکل انالیسس اینڈ جو ٹرانسلیشن ہے وہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ایز یوزول جو ہمارا پیٹرن رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس آیت میں جتنے بھی الفاظ ہیں یا جتنے بھی کلمات یا ورڈز ہیں ان کو ہم الگ کر لیتے ہیں۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة۔ پہلے یہ جو ایک جملہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ هؤلاء قومنا قوم پلس نا اتخذوا من دونی پلس ہو کی ضمیر ہی کی شکل میں آلیہتن، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہم نے الفاظوں کو الگ کر لیا۔ اب ان الفاظ میں سے اس کے بعد دیکھتے ہیں اسماء کون سے، افعال کون سے، حروف کون سے، یعنی دی پارٹیشن آف ناؤنس، وربس اینڈ پارٹیکلس۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ہؤلاء ہم جانتے ہیں اسماء اشارہ کی کیٹیگری میں، جیسے ہاذا، ہاذہ، اس طرح سے ہؤلاء، اولئک، تو اسماء اشارہ یہ سارے معرفہ اسماء ہوتے ہیں، تو یہ آپ کا اسم۔ پھر قومنا، یہ قومن ہے، قومن پلس نا کی ضمیر مضاف الیہ کی شکل میں، تو قومن یہ اسم ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اسماء اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ اسم کی طرف۔ تو یہ قومن ہے تو مضاف ہوتا ہے، اور جو بھی چیز مضاف ایکٹ کرتی ہے وہ اعلی جسم ہوتی ہے، تو یہ آپ کا اسم۔ نا کی ضمیر ہے، اٹیچڈ ضمیر ہے، تو ضمائر سارے کے سارے اسم۔ پھر اتخذوا، دیکھیے اینڈ پہ ہے یہاں پہ او والی ساؤنڈ، ضربوا، افتعلوا، انصرفوا، تو یہ اس سے ہم ایک اندازہ آئیڈیا ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کا فعل ہے۔ انشاءاللہ اس کی ہم تحقیق ابھی آگے دیکھ لیں گے۔ پھر من حرف جارہ ایز یوزول تھے آپ کی حروف کی کیٹیگری، ہا، دونی پلس ہی۔ اب دیکھیں دونی سے ما قبل حرف جارہ ہے، اور ہم جانتے ہیں جب بھی حرف جارہ آئے گا تو اس کے بعد ضروری اسم ہی ہوگا، تو یہ آپ کا دونی اسم ہے اس حساب سے۔ دوسرا دونی اور جو ہی یہاں پہ یعنی ہا کی ضمیر اس کے بیچ میں مضاف الیہ کا جوڑ ہے، یعنی مرکب اضافی ہے، تو اس حساب سے یہ مضاف بنے گا تو مضاف ہی اسم ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی مضاف بھی علامت اسم کی۔ پھر ساتھ میں ہو کی ضمیر یعنی ہی کی شکل میں، تو ضمائر سارے کے سارے اسم۔ آلہتن، اس کے آخر پہ تنوین ہے، تا پہ ایک تو گولتا ہے یہ بھی علامت ہے اسم کی، دوسرا تنوین ہے آخر میں تو یہ بھی اسم کی علامت ہے، تو یہ سارے یہ بھی اسم۔ تو اس طرح سے ہم نے اسماء، افعال، حروف کے الگ کیا ہے۔ اب یہ جو ایک ٹکڑا ہے اس میں ہم تھوڑا سا کیا کر لیتے ہیں کام، اس کا ہم صرف اور نحو کے موٹے قواعد اس پہ اپلائی کر کے اس کا معنی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں۔ ہؤلاء اسماء اشارہ ہے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، حاضر کے لیے۔ ہؤلاء یہ سب، یعنی مراد یہ، یعنی یہ بہت سارے لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہے قومنا، قومن قوم، منا کی ضمیر ہے، جمع متکلم کے لیے مراد قومنا ہماری قوم، ہماری قوم، یعنی یہ ہماری قوم ہے۔ اس طرح سے اس کا ہم اگر اتنا ہی ہوگا تو ایک جملہ بنتا ہے۔ ہؤلاء اس کو مبتدا مان سکتے ہیں، قومنا اس کو خبر مان سکتے ہیں، تو ایک آٹومیٹکلی جملہ بن سکتا ہے۔ بہرحال یہ یہاں پہ اس پوری آیت میں ایک چھوٹا سا جملہ آپ مان سکتے ہیں۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے۔ اتخذوا، یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے، یہ فعل ہے، تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے حمزہ، خا، ذال، یہ باب افتعال سے بنتا ہے، افتعل یفتعل، چونکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے تو ہم اس کو افتعال پیٹرن پہ جب ہم اس کو فٹ کریں گے تو یہ بنے گا افتعل،
اتخذ. تو یہ حمزہ جو ہے حمزہ بھی یہاں پہ تا میں بدل جاتا ہے. تو جب یہ تا میں بدلے گا تو یہ بنے گا تا ساکن. تو تا ساکن کے بعد تا مفتوح تو دونوں مشدد بنے گا. یہ بنے گا اتخذ. ٹھیک ہے. تو اتخذ اتخذ اتخذو جمع مذکر غائب کا صیغہ. تو اس کا مراد ہوتا ہے پکڑنا بھی، لینا بھی، بنانا بھی. تو یہاں پہ سیاق و سباق جملے کا پورا سیاق و سباق دیکھ کے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے ہم مراد لے سکتے ہیں بنانا. ٹھیک ہے، بنانا. اتخذو ان سب نے بنایا، بنایا ان سب نے. تو ٹرانسلیشن ہم کریں گے ان سب نے بنایا. فعل ماضی کا صیغہ جمع مذکر غائب کا. اتخذو فعل ہے تو اس کے بعد آگے ہمیں مفعول بھی ڈھونڈنا ہے. تو اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. پھر ہے من دونہی. دون جو ہے یہ دون نون کی شکل میں بھی استعمال ہوتا ہے. دونا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. دونا. تو دونا کے ماقبل جب حرف جارت بن گیا دونی. ٹھیک ہے. اب دونا پلس ہو کی ضمیر تو بنے گا دونا ہو. دون مطلب علاوہ، سوا. دونا ہو اس کے علاوہ. ماقبل حرف جارہ من تو دونی ہی اس کے علاوہ سے. تو من دونی ہی اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، یا اس کے علاوہ کو. یہاں من کو ہم کو کا ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ضروری نہیں من کا ہمیشہ آپ سے ہی کریں. ہمیں پورے سیاق و سباق کو دیکھ کے یہ جو آیت ہوتی ہے، جو جملہ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے بھی ٹرانسلیشن کرنا پڑتا ہے. یعنی ہمیشہ لفظی ترجمہ بہتر نہیں رہتا بلکہ ہمیں سلیس ترجمہ دیکھنا پڑتا ہے. تو ہؤلاء قومنا یہ ہماری قوم ہے. اتخذوا بنایا ہے ان سب نے من دونی ہی اس کو چھوڑ کر الہتن، یعنی اس کو چھوڑ الہ مطلب خدا بول سکتے ہو اس کو، معبود. اب یہاں کوشچن ہے الہتن، یہ الہتن سے الہتن منصوب کیوں بنا ہے؟ کیونکہ یہ الہ جو ہے یہ اس فعل اتخذو کا مفعول بھی ہے. جو ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے جب فعل آئے گا تو آٹومیٹک مفعول بھی آس پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جملہ پورا ہوتا ہے. تو ہؤلاء قومنا، ہؤلاء قومنا یہ ہماری قوم. اتخذو بنایا ان سب نے من دونی ہی اس کو چھوڑ کر الہ، نے اس کو چھوڑ کر معبود. کیا مراد اس کو چھوڑ کر؟ یہو کی ضمیر مراد اللہ کو چھوڑ کر مراد. اب یہاں پہ جو ہمارا مضمون چل رہا ہے اصحاب کہف کا، جب دقیانوس کے دربار میں انہوں نے اپنے دین کا اعلان کیا، دقیانوس کا جو مشرکانہ دین تھا اس کو چھوڑ کے، اس کے بعد یہ انسیڈنٹ جو ہے جب ہم اس کو پورا دیکھ لیتے ہیں تو مفسرین نے لکھا کہ یہ اس کے بعد میں دقیانوس نے ان کو مہلت دی چند دنوں کی کہ آپ سوچئے اپنے دین پہ آپ واپس آئیے. اگر آپ اپنے دین پہ واپس آتے ہیں تو ویری گڈ، اگر نہیں آتے ہیں تو پھر ہم آپ کو سولی پہ چڑھا لیں گے. تو اسی دوران یہ لوگ مشورہ کرتے ہیں، یہ جو چند نوجوان رہتے ہیں تو یہ شہر سے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ بھاگتے ٹائم پہ یا بھاگنے کے بعد رستے میں یا بھاگنے کے بعد جہاں انہیں قیام کیا ہو غار سے پہلے، یہ وہاں کی بات آ رہی ہے. یعنی یہ آپس میں یہ بول رہے ہیں ہؤلاء قومنا یہ ہماری قوم. اتخذوا من دونہ آلہہ انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کے الہ، انہیں اللہ کو چھوڑ کے بنا رکھے ان لوگ نے جو ہے خدا. تو یہ وہ والا جو ہے آپ سین مائنڈ میں لے کے اس آیت کو ڈسائڈ کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ چلتے ہیں. تو نیکسٹ جو ہے سب سے پہلے اس آیت میں الفاظ دیکھ لیتے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین. ٹھیک ہے، لولا یہ دو کلمے ہیں لو اور لا، لیکن بعض اوقات دو ملا کے ایک ہی بناتے ہیں. یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. یاتون علیہم، علی پلس ہم یا علی پلس ہم، ایکچولی ہے علی. سلطان بین. تو اس میں سے اسماء افعال حروف کا متعین ہم کر لیتے ہیں پہلے. لولا، لو یہ حرف شرط کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ حرف مان سکتے ہیں. لا ہم جانتے ہیں یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سم ٹائمز نہیں کا بھی رول پلے کرتا ہے. تو بہرحال یہ بھی حرف ہے، لیکن کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ دونوں ملا کے لولا بناتے ہیں حرف تخصیص. تو یہاں پہ بیسیکلی حرف تخصیص ہی ہے، تو بہرحال یہ پھر بھی حرف ہی مانا جائے گا. ٹھیک ہے. یاتون، یاتون یہ فعل ہے کیونکہ علامت مضارع الف تا یا نون ابتدا میں ہے، تو یہ آپ کا فعل. علیہم یہ علی حرف جارہ
پلس ہم یعنی ہم کی ضمیر ہے. ضمائر سارے کے سارے اسماء ہوتے ہیں, دیر ناؤنس. بی حرف جارہ, بی با حرف جارہ آ گئے تو اس کے بعد لازمن اسم ہے, تو سلطان اسم ہے. دوسرا سلطان پہ تنوین ہے, یہاں پہ دیکھ لیجیے, تو تب بھی اس حساب سے اسم ہی ہے. بینن اس پہ بھی تنوین ہے, تو یہ بھی آپ کا اسم. اب چلتے ہیں گرامیٹیکل انالیسس پہ. لولا, جب میں نے کہا کہ لو نارملی اٹ مینز اگر, لا مینز نہیں, لیکن جب یہ دونوں ملاتے ہیں تو ان کا معنی آتا ہے, ان کو حرف تخصیص بولتے ہیں. لولا تو کیوں نہیں, کیوں نہیں, لولا, ٹھیک ہے. یأتون یہ فعل مضارع ہے, حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے, یعنی مادے کی 3 حروف اصلی. تو یہ باب ضرب یضرب, تو اس جب ہم بنائیں گے اس کو اتا یاتی, اتا یا اتا یا یضرب, اتا یاتی. تو یہاں پہ اتا یاتی, یہاں پہ یا ہے, ما قبل مقصور ہے, تو یہ تعلیلات کے قاعدے یہاں پہ اپلائی ہوں گے, تو یہ ساکن ہو جائے گا, بنے گا یاتی. تو یاتی سے جب آپ گردان بنائیں گے, یاتی یاتیانی یاتون, تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یاتون مراد وہ سب آتے ہیں یا آئیں گی. لیکن یہ یاتی, اتا یاتی, اگر اس کے بعد میں با آتا ہے, حرف جارہ با, ٹھیک ہے, اس کو ہم صلہ بولتے ہیں, تو اس کا مراد ہے لے آنا, لانا, دینا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں, یہاں پہ بی سلطان, تو با آگے آ رہا ہے, اس لیے آگے اس کا معنی ہم کیا کریں گے, لانا, لے آنا. تو یاتونا, تو لولا کیوں نہیں, یاتونا وہ سب لاتے ہیں, وہ سب لاتے ہیں. علیہم یہ علا پر, علیہم جار مجرور ان سب پر. ٹھیک ہے. اب یہ ہم سے کیا مراد ہے, علیہم یعنی ان پر, یہ ہم انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے ان پر سے کیا مراد ہے. لولا یاتون علیہم, ان پر, بھی سلطان, سلطان مطلب دلیل, کوئی دلیل, کیونکہ یہ جو ہے آپ کا تنوین اس پہ ہے, نکرہ ہے, تو کوئی دلیل. بینن, اب دیکھیے بینن بھی اسم ہے, یہ بھی اسم ہے, یہ بھی حالت جرم ہے, یہ بھی حالت جرم ہے, یہ بھی نکرہ, یہ بھی نکرہ. تو یہ موصوف صفت کنسٹرکشن ہے. جب یہ موصوف صفت ہے تو یہ موصوف اور اس کی صفت. بین مطلب واضح, کلیئر. تو کلیئر جب ہم کہیں گے واضح دلیل, موصوف صفت کا ٹرانسلیشن, تو واضح دلیل اس کا ٹرانسلیشن کریں گا, واضح دلیل. تو لولا کیوں نہیں, یاتون وہ سب لاتے ہیں, یا یہ سب لوگ لے آتے ہیں, ہماری قوم لے آتی ہے, علیہم اس پر, ان سب پر, بسلطان بین کوئی واضح دلیل. کس پر, یعنی اس چیز پر یہ جو پوچھتے ہیں, یہ جو اتخذوا من دونہ آلہہ, یہ جو انہوں نے بنا رکھے ہیں بہت سارے خدا اللہ کو چھوڑ کر, یہ جو انہیں عقیدہ, جس عقیدے پہ یہ سب عمل کرتے ہیں, اس پہ یہ کوئی دلیل کیوں نہیں لے کے آتے ہیں. یعنی یہ جو نوجوان یہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں, جب یہ بھاگ جاتے ہیں دقیانوس سے کے دربار سے, یا اس کے ملک سے, رات بھر یا اس کے شہر سے, تو یہ پھر آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین, یہ کیوں نہیں لے آتے ہیں کوئی دلیل اس بات پر, کوئی واضح دلیل. یعنی ان کے پاس کوئی حقیقت کی دلیل نہیں ہے جس پر یہ عبادت کرتے ہیں, جس کو یہ الہ مانتے ہیں, جس دین کو یہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا, من اظلم ممن افترى على الله كذبا. ٹھیک ہے. اب اس کو جو ہم اسماء افعال حروف میں اس کو ہم سپریٹ کر لیتے ہیں. ف یہ آپ کا حرف, فمن یہ من بھی حروف ہے, لیکن سم ٹائمز یہ اسماء موصول کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے, انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. اظلم افعلو, اس میں تفضیل ہے, تو یہ آپ کا اسم. افعلو کے وزن پہ ممن, یہ من حرف سے بنا ہے اور من حرف سے بنا ہے. من تو بنا ممن. افترا,
افتعل سے فعل ماضی کا صیغہ ہے، فعل علی حرف جارہ، اللہ اسم، کذبا اسم کیونکہ اس کے آخر پہ تنوین ہے، اسم جلالہ اللہ اسم، تو یہ فا جو ہے ہم جانتے ہیں فا استنافیہ، ٹھیک ہے نا، ہینس، یا کبھی پھر کے معنی میں، کبھی پس کے معنی میں، اس کا معنی کریں گے پس من مطلب کون، ہو پس کون، ازلم افعالو پیٹرن پہ یہ جو افعالو آتا ہے اس میں تفضیل بولتے ہیں، یعنی ایسا اسم جس میں جو ہے دوسرے کے مقابلے میں زیادتی پایا جاتا ہے، زیادتی کا معنی، زیادتی کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو ازلم ضاد لام میم مادے پہ ازلم ظلم، ازلم سب سے زیادہ ظلم کرنے والا، سب سے زیادہ ظالم. تو فمن بس کون ہے سب سے زیادہ ظالم. ابھی ہم اس کا یہ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. من یعنی من پلس من کون، من دیکھیے من پلس مون کون، اس سے، من اس سے. تو بس کون ہوگا سب سے زیادہ ظلم کرنے والا، اس سے. افطرا جو ہے یہ جیسے یہاں پہ تا ہے تو اس لیے یہ ہمیں یہ ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ یہ باب افتعال سے، ثلاثی مزید الفی سے. تو جب یہ باب افتعال سے ہے تو اس کا جو معنی ہے وہ یہ جو ہے یہ جو روٹ ورڈ ہے، یعنی تین جو ہے اس کی حرف اصلی ہے وہ ہے فا اور را یا. تو اس پہ جو باب افتعال سے اس کو فٹ کریں گے، افتعال یفتعیل، تو یہ بنے گا افتریا. تو افتریا جو یا ہے ما قبل مفتوح ہے تو یہ الف بنے گا، قواعد اس پہ اپلائی کر کے جو تعلیلات کی قواعد ہے تو یہ بنے گا افترا. تو یہ الف مقصورہ کی شکل میں لکھا جائے گا افترا، مطلب کوئی چیز جس کی کوئی حقیقت نہ ہو وہ باندھنا، یعنی اس کو ہم بول سکتے ہیں جھوٹ باندھنا بھی، یا سم ٹائم ایسی بات باندھنا، ایسی بات گھڑنا جس کی کوئی بنیاد نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کو بولتے ہیں افطرا. ٹھیک ہے، تو افطرا کیونکہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، افطرا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو گھڑنا. اللہ یہاں پہ اللہ جار مجرور، اللہ پر کذبن جھوٹ اللہ کذبن. ٹھیک ہے، تو اللہ کذبن، ٹھیک ہے، تو یعنی اللہ پر جھوٹ. تو اس کا ہم ٹرانسلیشن لکھ لیتے ہیں. فمن پس کون، ازلم اس سے زیادہ ظالم ہوگا، کون اتنا ظالم ہوگا، کون اتنا بڑا ظالم ہوگا، کون اتنا بڑا ظلم کرنے والا ہوگا، ممن اس سے. ٹھیک ہے، من افطرا جو کیا کرے گا، جو افطرا کرے گا، جو باندھے، جو گھڑے، اللہ پر جھوٹ. یعنی یہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، یعنی اللہ پر یہ جو جھوٹ باندھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے، اللہ کے ساتھ بھی کوئی شریک ہے، فمن اظلم، تو کون اس سے بڑا ظالم ہوگا. یعنی یہ جو حرکت ہے، یہ جو یہ کام انجام دے رہے ہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا ظلم کرنے والا کوئی نہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا جوڑتے ہیں، کسی دوسرے کو بھی شریک مانتے ہیں. فمن اظلم، کون ہوگا اس سے زیادہ ظالم، ممن افترا، جو افطرا باندھے، جو گھڑے، اللہ پر جھوٹ. یعنی کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی شریک ہے جو اس دنیا کا مالک ہے، جو پوجنے کے لائق ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جیسا کہ اس وقت کا بادشاہ دقیانوس کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں یہ جو بات چل رہی ہے اصحاب کہف کے درمیان، جب یہ اس شہر سے بھاگ گئے تو کیا کہتی ہیں، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، یہ ہماری قوم اتخذوا من دونه آلہہ، بنا رکھا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے معبود. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں لاتے، یعنی اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں لاتے یہ کیوں نہیں لاتے یہ سب اس پر کوئی دلیل، یعنی یہ نہیں لا پاتے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس پر. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، بس اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا جو افطرا باندھے، جو گھڑے اللہ پر جھوٹ. تو یہ آج ہماری آیت تھی. یہاں پہ تھوڑا سا شور ہے تو مجھے امید ہے کہ پھر بھی وائس کلیئر آ رہی ہوگی.
تو آج ہم یہیں پہ ہم سٹاپ کر لیتے ہیں. اگر کہیں پہ مسٹیک ہوئی ہے بولنے میں یا کہیں بھی کسی بھی سلپ آف دا ٹنگ تو پلیز آپ ضرور لکھ لیجیے کمنٹس میں. ہم انشاءاللہ اس کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.